الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو چکا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے کہ جو لوگوں کے ہاتھ کما کر رہے ہیں، لیذیقہم، تاکہ وہ چکھائے ان کو، بعض الذی، بعض سزا اس کی، عاملو جو انہوں نے عمل کیے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ کل کہہ دیجئے سیرو فی الارض، چلو پھرو تم زمین میں، فانظروا، پھر تم نظارہ کرو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر جو تھے وہ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ فاقم وجہ کا، بس آپ سیدھا رکھیں اپنے چہرے کو، للدین، دین کے لیے، القیم، جو مضبوط ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم، ایسا دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ نہیں ہوگی واپسی اس دن اللہ کی طرف سے، یوم ازن، اس دن، ولا یوم ازن یصدعون، اور اس دن وہ الگ الگ ہوں گے۔ من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ، تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، ومن عامل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، فلانفسہم یمحدون، پس یہ اپنے نفسوں کے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ صلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے ہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سابقہ آیات میں یہ بتلایا گیا کہ دنیا اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور یہ اسی کے ہی اختیار، تصرف کی وجہ سے چل رہی ہے، اور پھر اگر اس کو دنیاوی زندگی کو اور اخروی زندگی کو انسان درست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس اللہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کو پال رہا ہے، اس کی موت و حیات کا مالک ہے، اس کی بات کو مانے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور اگر اس سے ہٹے گا تو پھر کسی صورت بھی نہ یہ دنیا بہتر کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت بہتر کر سکتا ہے، اور یہاں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا خشکی اور تری میں دونوں جگہ فساد بپا ہو چکا ہے۔ خشکی کا فساد دیکھ لیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، دشمنیاں، عداوتیں، قتل و غارت، فحاشی، عریانی، بے حیائی، زناکاری، شراب خوری، یہ کیا ہے؟ خود یہ چیزیں بنائیں، خود یہ ماحول بنائے ہیں، بے پردگی کے کہہ لیں، فحاشی اور یعنی کے کہہ لیں، اس کے بعد پھر جو اس کی عوض میں مسلط ہوا، شراب نوشی کی صورتیں ایجاد کی، پھر اس کے عوض میں جو کچھ مسلط ہوا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح باقی چیزیں جو شرک کی صورت میں کہہ لیں، بدعات کی صورت میں کہہ لیں، دین سے دوری کی صورت میں کہہ لیں، اس کے عوض میں جو عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں آج طرح طرح کے، یہ کس وجہ سے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ ہماری وہی چیزیں، یعنی یہ چیز موٹی سی بات ہے، خلاصہ سمجھ لیں اس کا، کہ اللہ کے مقابلے میں جو شخص اپنا قانون بنائے گا اس دنیا میں جینے کا بھی، وہ اس کی تباہی ہوگی، اس میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی جو اللہ کے مقابلے میں بنا ہوا ہے۔ وہ انسان اس کو سمجھدار دیکھے نا، پردے کے والے سے کہتے ہیں جی اتنی قید اور پابندی اللہ نے اصول بنایا، پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھے نا، جو اللہ نے بنایا وہ قید اور پابندی ہو سکتا ہے؟ اس کو قید اور پابندی کہہ کے آزادی کا نام لیا، اور جنہوں نے اس آزادی کے نام پہ جو کچھ کیا، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور اسی کو آج یہ لوگ فالو کریں گے تو پھر یہاں بھی کیا ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے نظر۔ شراب نوشی ہے، اس کو جی ہے سکون ہوتا ہے سارے دن کا بندہ، یہ مسئلہ ہے، خود ایجاد کیا اور اپنے اوپر اسلام نے اس کو حرام کیا تھا، اتنی بڑی پابندی لگا دی جی۔ اب یہ مولوی ملوٹے ان کا کام ہی کوئی اور نہیں ہے، بس یہ یہی کام کر رہے ہیں، سمجھ آئی بات؟ اب پھر جب شراب نوشی کے اوپر لگ گئے، اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ٹھیک ہے؟ اسی طرح فرمایا تھا تم نے صلہ رحمی کرنی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، صبر والا معاملہ یہ لے کے آؤ۔ جب ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا تو بیٹا اٹھ کے باپ کو قتل کر رہا ہے، باپ اٹھ کے بیٹی کو قتل کر رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اس کو کہا گیا تھا اب یہ پیسہ 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 پیسہ، اب جب جن پیسے والوں کی مثالیں دیتے ہیں نا، انہیں اولڈ ہوم بنا رکھے ہیں کہ اب وہ بابا پیسے نہیں دیتا، اب اس کو جمع کروا دو وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں کیا تھا؟ اس کو پہلے سب سے پہلے اللہ کا حق سکھاؤ، دین سکھاؤ اس کو، پھر یہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنا کیا سمجھے گا؟ سعادت سمجھے گا، دنیا کی سب سے بہترین کمائی اس کو سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ ان کی دعاؤں کے ساتھ یہ مجھے
اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے، وہ اس طرف آئے گا۔ جب یہ چیزیں نہیں کی تو ظاہر الفساد فی البر، تو یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، اس کو آپ دیکھ لیں گے کہ جتنا بھی بگاڑ ہے نا اس کے پیچھے یہ انسان کے کرتوت ہیں، اس کے برے اعمال ہیں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کھڑے کرنے ہیں، جس کے عوض میں کیا ہوا یہ سارا کچھ وبال، خشکی اور تری میں، کہیں تری میں سمندروں میں طوفان کیا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے۔ آج اپنے زیادہ دور نہ جائیں، اس ایریے اپنے علاقے کو دیکھ لیں، پانی آئے روز خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے، آسمان سے بارشیں روک لی گئی ہیں، نیچے سے پانی گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور سمندروں سے بسا اوقات طوفان آتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ساری چیزیں سیلاب کی صورت میں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں۔ ذرا ہسٹری کھول کے دیکھ لیں، جہاں زلزلے آئے تھے 2005 کا دیکھ لیں، اور ابھی کچھ سال پہلے جو سیلاب آئے تھے، ان علاقوں میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں چل رہی ہیں۔ تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی بگاڑ کو درست کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کا ایک ہی فارمولہ، یہ 30 پارے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اس کو مان لیں، ان کے مطابق چلیں، یہ سارے بگاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اور عملی مثال اللہ نے دیا ہونا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا، امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ دوبارہ سے اس کو جاری کریں گے نا، تو کتنا بگاڑ اور کتنا فساد ہوگا۔ یجوج و مجوج بہت بڑا فساد ذکر کیا گیا، بہت بڑا فساد ہے۔ اسی طرح جو دجال ہے چھوٹا فساد نہیں ہے، تمام انبیاء اپنی امت کو ڈراتے آئے ہیں، اتنا بڑا فساد ہے، لیکن اتنا بڑا فساد آنے کے باوجود بھی امن آئے گا، تو کیسے آئے گا؟ اب تو اتنا بڑا فساد نہیں ہے نا، اتنا بڑا فساد ہوگا، اس کے بعد بھی امن آئے گا، تو کیا ہوگا؟ اس قرآن و حدیث کے ذریعے۔ اب یہ بات اگر علماء کرتے ہیں، ہم مسجدوں سے یا ممرابوں سے ہوتے کہتے ہیں بیوقوف نے، پاگل نے، ان کو بتاؤ جی کیوں کرنا ہے، ایسے کیوں کرنا ہے، تمہارا یہ اکانومی کیسے اوپر جا سکتی ہے، اس کی وجہ سے جناب تمہارا امن آگا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے دنیاوی قانون ہے، اور دنیاوی قانونوں کی وجہ سے اپنے اس جھنجھلاہٹ کے اندر جو ہے وہ جکڑتے جکڑتے بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، ابھی اللہ تھوڑا سا چکھا رہا ہے جو انہوں نے عمل کیا نا، جو یہ کر رہے ہیں مخالفتیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اب ان کا تھوڑی سی سزا ہے جو اللہ فرماتے ہیں بعض الذی، کچھ حصہ ہے جو ہم ان کو چکھا رہے ہیں، کس لیے؟ لعلہم یرجعون، اور پتھر چاٹ کے جو واپس ہونا ہے تو پہلے آ جاؤ اس اللہ کے قانون کی طرف، آ جاؤ اس کی طرف، اسی میں خیر اور اسی میں بہتری ہے۔ اس لیے اس مزاج کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ رسول کی بات آ جائے اور ذہن مطمئن نہیں ہوتا، جی اللہ رسول کی بات آ گئی تو اے مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، ان چیزوں کو ختم کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ بگاڑ درست ہوتا جائے گا، اور جتنی یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی اتنا بگاڑ بڑھتا جائے گا۔ تو پھر آگے اللہ نے اس کی اور قرآن پاک میں یہاں بھی عملی مثالیں دی ہیں، فرمایا جاؤ دیکھ لو، پھر یہ بات کر دی، اگر اس پہ یقین نہیں ہے تو اس سانچے کے اندر اس چیز کو لے کے یہ ریسرچ لینے کے لیے آپ چلے جاؤ دنیا میں، سیروا فی الارض، سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے قوانین بنائے، دنیا کے اور آخرت دونوں کے اعتبار سے۔ کچھ نے دنیا کے لیے بنایا کہ ہم اس طرح دنیا بہتر کر لیں گے، نہیں، سود کس لیے لایا؟ دنیا بہتر کرنے کے لیے لایا نا، فرمایا برباد کریں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آخرت کو بہتر کرنے کے لیے شرک لے آئے، خانقاہیں لے آئے، اور غیر اللہ کی عبادت لے آئے، دونوں چیزوں کی فرمایا، دونوں چیزوں کو دیکھو، دونوں چیزوں کو، کانوا اشد منکم اشد منہم قوہ، پیچھے بات ہم نے پڑھ کے آئے ہیں قارون کی، فرعون کی، اور فرمایا تم سے پہلے جو ہم نے بستیاں ہلاکی وہ تم سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، تم سے زیادہ قوت اور طاقت والی تھی، اثار الارض، ان نے زمین کو دے پھاڑا تھا یہاں تک، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بھی برباد ہوئے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ جنہوں نے آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں، اپنے بنائے گئے اصولوں کے مطابق، تو وہ بھی برباد ہوئے۔ فرمایا کان اکثر مشرکین، ان میں سے اکثر کیا تھے؟ مشرک تھے، جو اندازہ لیے بیٹھے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آخرت میں اچھا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تم کیا کرو؟ یہ نظریہ اپناؤ، اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا کر لو۔ چہرہ سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بس رخ ہے، جب کرنا ہی یہ ہے تو پھر اعتراض کیوں؟ جب کرنا ہی یہ ہے، فائدہ ہی اس میں ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں دوسرا قانون لانا کیوں؟ تو فرمایا من قبل ان یأتی یوم اللہ، پھر یہ آگے تھوڑی سی ہے زجر، توبیخ، ڈانٹ بھی ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ایسا دن آنے والا ہے، وہ آ جائے گا اور پھر تم اس میں کھڑے ہوگے اور اللہ کے سامنے، پھر یوم اللہ مرد لہ من اللہ، پھر وہاں کوئی اللہ سے ترلے کرے، منتیں کرے کہ اللہ مجھے ایک دن کے لیے واپس بھیج دے، فرمایا نہیں، اب واپسی نہیں ہو سکتی، اب واپس نہیں ہے، یوم یصدعون۔ اور اس کے بعد پھر جو جتنی قربتیں ہیں، سانو ہے بچائے گا جی، ساڈا تعلق بڑی پہنچی ہوئی گدی کے ساتھ ہے، یہ ہو جائے، فرمایا یوم یصدعون، اس دن تو خونی رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ایک ہی رشتہ ہوگا جو باقی رہے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، یعنی دین کی بنیاد کے اوپر جو رشتہ ہوگا وہی قائم رہے گا، باقی تو خونی رشتے وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا من کفر فعلیہ کفر، جو کہتے تھے اسی تواڈے بوجھ اٹھا لیں گے، ہم تمہیں بخشوا دیں گے، جس نے کفر کیا اس کا کفر کا وبال اسی کی گردن پر ہوگا، ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے عمل کیے فلانفسہم یمہدون، وہ اسی کے لیے ہوں گے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے آخرت کا دن اس لیے رکھا ہے تاکہ جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے ہم ان کو اپنے فضل کے ساتھ بدلہ عطا کریں. اپنے فضل، صرف ان کے نیکیوں کا نہیں بلکہ اپنا فضل بھی ساتھ شامل فرمائے. اس لیے کسی بھی معاملے میں دینی یا دنیاوی اللہ کا فضل ساتھ شامل رکھیں. نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ تیرا شکر کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے فضل کے بغیر. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہم جا تو رہے ہیں اس کے لیے، لیکن تیری قوت و طاقت یا تیری دی ہوئی ہمت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو سامنے لیسی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین. لیکن یہ بات پھر دوبارہ دہرا دی گئی کہ اس کو یاد رکھو، جو اللہ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے، وہ ایک آیت کا ہوں یا 30 پاروں کا ہو، وہ ایک حدیث کا ہو یا ذخیرہ حدیث کا ہو، جو انکار کرنے والے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں کے اندر شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم.